کے آگے ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے پاس تو ہتھیار ہیں ہی کون سے، ان کا ہتھیار تو ان کا ایمان ہے، ان کا جذبہ ہے، اور یہ اس ہتھیار سے لیس ہو کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور اس کے حکمرانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نہتے لوگ، اپنی لاشیں اٹھانے والے لوگ، اپنے بچوں کو دفن کرنے والے لوگ، وہ کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہماری مسلم ممالک کے حکمران کہاں ہیں اور ان کے فوج کے سپہ سالار کہاں ہیں، ان کے بم کہاں ہیں اور ان کے میزائل کہاں ہیں؟ اور قیامت کے دن بھی اس کا جواب مسلم حکمرانوں کو دینا پڑے گا، عرب حکمرانوں کو دینا پڑے گا، شیوخ کو دینا پڑے گا، بادشاہوں کو دینا پڑے گا، جرنیلوں کو دینا پڑے گا، لیکن دنیا میں بھی ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ آج غزہ میں لوگ شہید ہو رہے ہیں اور اسرائیل لبنان میں بمباری کر رہا ہے تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ بچ جائے گا، تو نہیں بچے گا۔ کل نیتن یاہو نے اس بات کا اعادہ کیا ہے، وہ گریٹر اسرائیل کا خواب ایک مرتبہ پھر پورا کرنے کے لیے حملہ آور ہوا ہے، اور اس گریٹر اسرائیل میں تو حجاز مقدس کی جو ہے سرزمین بھی شامل ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا دہشت گرد کھلے عام آگے بڑھ رہا ہے، لیکن مسلم حکمرانوں میں یہ حمیت نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو سکیں۔ تو اس لیے اب بھی وقت ہے کہ لوگ بیدار ہوں اور اسرائیل کے خلاف ایک منظم حکمت عملی بھی بنائیں، اور اس کا جو سب سے مؤثر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان فوجوں کی طرف سے واضح اعلان ہونا چاہیے، حکمرانوں کو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ اب بہت ہو گیا ہے، اب اگر اس نے ہمارے بچوں کو مارنا بند نہیں کیا تو ہم آگے بڑھیں گے۔ اسرائیل نہیں کر سکتا، نہیں لڑ سکتا ہماری فوجوں سے، لیکن بدقسمتی سے کہ ہمارا حکمران طبقہ امریکہ کی طرف دیکھتا ہے، وہ امریکہ جس نے کل اس دہشت گردی پر یہ بات کہی، جو بائیڈن نے مبارکباد دی ہے، اپنے اہداف پورا کرنے کی بات کی ہے، اور بظاہر جو ان کے یہاں صدارتی الیکشن ہے اس الیکشن میں کبھی کبھی فلسطین کے حق میں بھی کوئی امیدوار بات کر دیتا ہے، لیکن اسرائیل کے موضوع پر سب ایک ہو جاتے ہیں اور اسرائیل کے دفاع کی بات کرتے ہیں۔ تو ان میں ایک اتحاد ان کے حکمران طبقے میں پایا جاتا ہے، عوام اس کے خلاف ہیں، امریکی عوام ہو یا یورپی عوام، لیکن بدقسمتی سے مسلم حکمران اپنا رول ادا نہیں کر رہے۔ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اگرچہ فلسطین کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ میں بات کی، لیکن پاکستان کی جو حیثیت ہے، جو اس کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے، جو ہماری دفاعی پوزیشن ہے، جو ہماری پروفیشنل آرمی ہے، ہماری ایئر فورس ہے، اس اعتبار سے وزیر اعظم کی بات میں اتنی جان نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ آپ آئرش منسٹر کو، پرائم منسٹر کو دیکھ لیجئے، انہوں نے جو گفتگو کی ہے کھلم کھلا اسرائیل کی مذمت کی ہے۔ جو نعرہ آخر میں انہوں نے لگایا کہ شیم آن اسرائیل، تو کیا یہ نعرہ شہباز شریف نہیں لگا سکتے تھے؟ لیکن وہاں پر بھی یہ کنفیوز کرتے ہیں، اور 1967 والی پوزیشن کا نام لے کر ان کے دلوں میں جو ایک موہوم سی امید ہے کہ کسی طرح ہم اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کر لیں، اس پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس وقت یہ موضوع نہیں ہے۔ موضوع اگر یہ ہے کہ فلسطین کی ریاست آزاد ہونی چاہیے تو بات یہیں تک ہونی چاہیے، لیکن ساتھ میں جب دو ریاستی حل کی آپ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اس ایجنڈے پر قائم ہیں جس میں آپ چاہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے کسی طرح پاکستان کی اس پالیسی کے برخلاف بات شروع ہو جائے کہ اسرائیل کو بھی کسی درجے میں ریاست تسلیم کر لیا جائے۔ کسی بھی لحاظ سے، ڈپلومیٹک محاذ پر بھی اور پاکستان کی جو اوریجنل پوزیشن ہے اس کے اعتبار سے، اس طرح کی گفتگو وزیر اعظم کی طرف سے ہونا یہ انتہائی نہ صرف یہ ہے کہ غلط ہے، اور اگر ان کو پتہ نہیں ہے تو ان کی نااہلی کی مثال ہے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی بات کس پلیٹ فارم پہ کی جاتی ہے۔ یو این او کے پلیٹ فارم پہ آپ اس نوعیت کی بات کر کے اپنے موقف کو کمزور کرتے ہیں، اور حوالہ آپ دیتے ہیں 1967 کا، تو حوالے تو بہت سارے موجود ہیں، حوالہ تو قائد اعظم کا موجود ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حوالہ ہے؟ جنہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے، یہ مغرب کی ناجائز اولاد ہے اسرائیل۔ حوالہ تو ہمارے پورے پاکستان کی ایک ہسٹری میں موجود ہے، لہٰذا آپ ہسٹری کو نہیں بدل سکتے۔ تو ایجنٹ کا کردار ہمارا حکمران طبقہ
نہ ادا کرے بلکہ اتنی بات کرے جتنی ضروری ہے، اور نہیں سیکھا تو سیکھ کر جائیں اور جا کر وہاں پر ٹھیک طریقے سے ریپرزینٹ کریں، بجائے اس کے کہ کنفیوژن پیدا کریں پاکستانی قوم میں بھی۔ کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے، چاہے وہ کتنا ہی ڈنڈا نہ تو پھیرے۔ اسرائیل کی یہ طاقت اسرائیل کی طاقت نہیں ہے، یہ مسلم حکمرانوں کی اور فوجوں کی بے غیرتی، بے حمیتیوں کے نتیجے میں اس کو وہ طاقت مل رہی ہے، ورنہ اس کے اندر یہ جرت ہے کہ وہ ہمارے ایک بچے کو بھی مار سکے۔ وہ تو ہار چکا، وہ تو 7 اکتوبر 2023 کو شکست کھا چکا۔ سن 2000 میں حزب اللہ نے اسرائیل کو شکست دے دی تھی، وہ جنوبی لبنان سے اس کو اپنی فوجیں ہٹانی پڑی تھیں۔ 2014 میں حماس نے شکست دی، اور 7 اکتوبر 2023 کو تو ان کی انٹیلیجنس، ان کا سب کچھ دریا برد ہو گیا، کچھ نہیں کر سکے وہ۔ لیکن وہ تو اب صرف بمباری کرتے ہیں نہتے لوگوں پر۔ تو یہ طاقت بھی مسلم حکمران طبقے نے اسے فراہم کی ہے، ورنہ اسرائیل میں اتنی جان کہاں سے آ گئی۔ لہٰذا اب بھی وقت ہے، جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے، وہ بھی نہیں بچیں گے۔ جو آج اسرائیل کی خوشنودی میں کچھ نہیں کر رہے عرب ممالک یا مسلم ممالک، یا امریکہ کی خوشنودی میں کچھ نہیں کر رہے، وہ بھی نہیں بچیں گے۔ تاریخ کا سبق یہی ہے، جو جتنا پہلے آگے بڑھ کر اسرائیل کو روکنے کی کوشش کرے گا، وہ اپنے عوام میں بھی مضبوط ہوگا اور وہ اپنا دفاع بھی مضبوط کرے گا، اور جو جتنا ڈیلے کرے گا اتنا برباد ہوگا۔ خود بھی مرو گے، اپنے عوام کو بھی مرواؤ گے۔ یہ حکمرانوں کے لیے واضح لائن ہے، سبق ہے۔ تو اس لیے جتنا پہلے ہو سکے اتنا اٹھیں۔ لیکن میں پاکستان کے عوام سے، پوری امت مسلمہ سے یہی ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر اٹھ کر کھڑے ہوں، اپنی آواز بلند کریں، اور اس دہشت گردی کے خلاف پوری امت کو مجتمع کریں، تمام باضمیر انسانوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ بالآخر انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی۔ آج جماعت اسلامی پورے ملک میں احتجاجی دھرنے کر رہی ہے۔ ہمارے یہ دھرنے آئی پی پیز، مہنگی بجلی، ٹیکس کے غیر منصفانہ نظام کے خلاف ہیں، اور ہم نے اس موقع پر کہ جب کل حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی ہے تو ہم نے اپنے دھرنے مؤخر نہیں کیے، منسوخ نہیں کیے، بلکہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سب ایشوز کو بھی ہم ایڈریس کریں گے۔ لیکن تمام دھرنے جو مہنگی بجلی کے خلاف ہو رہے ہیں، حکومت کی وعدہ خلافی کے خلاف ہو رہے ہیں جو اس نے دھرنے میں پاکستان کے عوام کے ساتھ کی، اور ٹیکسوں کے ظالمانہ نظام کے خلاف کر رہے ہیں، ان دھرنوں کو بھی کریں گے، اور ان دھرنوں میں حسن نصر اللہ شہید کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ پورے پاکستان میں شاہراہوں پہ یہ دھرنے ہو رہے ہیں، اور تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں اور بڑے شہروں میں ہو رہے ہیں۔ کراچی شہر میں 13 مقامات پر شاہراہوں پر یہ احتجاجی دھرنے ہوں گے، اور ہر دھرنے میں جہاں ہم پاکستان کے عوام کی یہ ترجمانی کریں گے کہ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی ان کے جینوئن ایشوز پر بات نہیں کر رہا۔ مہنگی بجلی ہے تو یہ مہنگی بجلی 25 کروڑ لوگوں کے لیے مہنگی ہے، تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے۔ لیکن پاکستان میں کوئی ایک سیاسی جماعت بھی عوام کے اس بنیادی مسئلے پر بات نہیں کر رہی، اور اسی طرح سے یہ جو تنخواہ دار لوگوں پر ٹیکس لگا ہے، تو کوئی ایک سیاسی جماعت بھی اس ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کر رہی۔ جماعت اسلامی اپنا یہ فرض ادا کرے گی۔ حکمرانوں سے ہماری یہ لڑائی ہے، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں کرتے ہماری یہ جنگ جاری ہے۔ ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ جب 45 دن میں انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اور میں یہ حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کہنا کہ بات چیت جاری ہے، 14 روپے ہم نے کم کیے تھے 2 مہینے کے لیے، 14 روپے پنجاب میں، اور یہ کہنا کہ اتنے دنوں میں بجلی کم ہو جائے گی، بیانات کا جاری کرنا، یہ اعلانات تو انہوں نے پہلے بھی کیے تھے۔ جب ایک ٹائم فریم طے ہوا تھا، اس ٹائم فریم میں چیزیں سامنے کیوں نہیں آئی ہیں؟ لہٰذا اب جماعت اسلامی اس میں بالکل آزاد ہے کہ ہم اپنی اسٹریٹجی کے مطابق پاکستان کے عوام کا مقدمہ لڑیں گے، اور آج اس سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ آج پورے پاکستان میں سینکڑوں مقامات پر شاہراہوں پہ دھرنے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 23 اکتوبر سے 27 اکتوبر تک پورے پاکستان میں ہم ہر گلی، ہر محلے، ہر شہر، ہر بستی میں ایک عوامی ریفرینڈم کریں گے، اور اس ریفرینڈم میں جو واضح طور پر ایک سوال ہوگا جس سے ہم عوام کی رائے لیں گے کہ انہیں اتفاق ہے کہ نہیں، اور سوال یہ ہے کہ کیا بجلی کے بل ادا کرنے چاہیے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ آلریڈی حکومت ہم سے ناجائز بل وصول کر چکی ہے،
یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر ہزاروں ارب روپے پاکستان کے عوام سے لیے گئے ہیں، وہ بجلی تو پاکستان میں کنزیوم کیا بنی ہی نہیں، جو بنی ہی نہیں اس کے پیسے پاکستان کے لوگ ادا کر چکے ہیں۔ تو جو پیسے ہم پہلے ادا کر چکے ہیں، اب مزید پیسے ہم ادا نہیں کریں گے۔ ہماری یہ رائے، ہم اس پر پاکستان کے عوام کی رائے حاصل کریں گے ریفرینڈم میں، اور اس کے بعد پھر ہم اعلان کریں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کی شرکت کے ذریعے سے ہی یہ سب چیزیں ممکن ہیں۔ یہ عوام کی شرکت ہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے اپنی ممبرشپ کیمپین کو بھی جاری رکھا ہوا ہے، اور بہت بڑے پیمانے پر مجھے خوشی ہے کہ چاروں صوبے اور اوورسیز بھی، اس میں ہر فرقے، ہر مسلک اور ہر زبان سے تعلق رکھنے والے لوگ جماعت اسلامی کے ممبر بن رہے ہیں۔ خواتین بڑی تعداد میں بن رہی ہیں، اور مجھے خوشی یہ ہے کہ مائنورٹیز کی بھی ایک بڑی تعداد ہماری ممبر بنی ہے۔ ہم آئندہ دنوں میں اس میں ایکسٹینشن بھی کریں گے ممبرشپ کیمپین میں، اور اس طرح پاکستان کے عوام کا یہ مقدمہ اور لڑائی انشاءاللہ لڑیں گے۔ ہمارے پاس اسلام آباد پہ دھرنے اور لانگ مارچ کا آپشن بھی موجود ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم ریفرینڈم کے دوران اس سے پہلے یا اس کے بعد اس کا اعلان کریں، لیکن ہمارے پاس جو آپشنز ہیں ان آپشن میں بجلی کے بل ادا نہ کرنے کی اپیل، ہڑتالیں، پہیہ جام ہڑتال اور لانگ مارچ، یہ آپشنز ہمارے پاس ہیں جس پر ہماری مشاورت بھی جاری ہے۔ تو اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ دھرنا اس نے ختم کرایا تھا تو وہ سمجھ لے کہ وہ ہماری جد و جہد کا نقطۂ آغاز تھا۔ پاکستانی عوام سے بھی میری اپیل ہے کہ جماعت اسلامی کی اس جد و جہد میں وہ شریک ہوں۔ جتنا آپ کی شرکت ہوگی اتنی آپ کی آواز بلند ہوگی، اور ہم حکومت کو انشاءاللہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے۔ 1 اکتوبر سے 7 اکتوبر تک ہم ہفتہ یکجہتی غذا ہم نے اناؤنس کیا ہوا ہے، اور وہ اپنے طور پر ہوگا۔ اس سلسلے میں 2 تاریخ کو چترال میں، آپ سوچیں کہ جماعت اسلامی الحمدللہ پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہے، 2 تاریخ کو میں چترال جاؤں گا انشاءاللہ، وہاں پر ایک تاریخی جلسہ عام، اور اس میں پاکستان کے عوام کے بھی تمام ایشوز کو ایڈریس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم غزہ اور لبنان اور فلسطین کے حوالے سے بھی پورے جو ہے وہ ایک ماس موبلائزیشن کے بعد ایک بڑا جلسہ عام ہوگا۔ اس کے بعد 4 اکتوبر کو فیصل آباد میں بڑا مارچ اور جلسہ ہوگا۔ اسی طرح 6 تاریخ کو یہاں کراچی میں ایک بہت بڑا ملین مارچ ہوگا شارع فیصل پہ انشاءاللہ۔ بہت بڑی تعداد میں کراچی کے عوام شریک ہوں گے، اور اپنی تاریخ جو کراچی کے لوگوں کی ہے کہ وہ امت کے خاطر نکلتے ہیں، انشاءاللہ پہلے سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں آئیں گے۔ پھر 7 اکتوبر کو ہماری اپیل یہ ہے کہ پورا پاکستان دوپہر 12 بجے نکل کر کھڑا ہو۔ اس سلسلے میں ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ غزہ کے اس مسئلے پر ایک نقطے کے اوپر ہم سب سے رابطہ کریں گے، چاہے وہ حکومتی پارٹیاں ہوں یا اپوزیشن پارٹیاں ہوں، اور 1 تاریخ سے میں ملاقاتوں کا یہ سلسلہ شروع کروں گا۔ اس میں حکومت سے بھی ہم رابطہ کریں گے اور اپوزیشن سے بھی کریں گے، اور ایک نقطہ ہے کہ غزہ کے لوگوں کے لیے ہمیں ایک مشترکہ طور پر سب کو نکل کر اظہار یکجہتی کرنا چاہیے۔ میری حکومت سے یہ اپیل بھی ہے، مطالبہ بھی ہے کہ یہ اعلان حکومت کرے، وزیر اعظم کریں، صدر صاحب کریں، اور سارے اختلافات کے باوجود اگر وہ قوم سے یہ اپیل کریں گے کہ 7 اکتوبر کو سب اپنے دفتروں سے، تعلیمی اداروں سے، اپنے گھروں سے، ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں سب نکل کر کھڑی ہوں سڑکوں پر اور اظہار یکجہتی کریں، تو یہ پاکستان سے ایک بہت اسٹرانگ میسج جائے گا۔ بلکہ ہم تو پرائم منسٹر سے یہ بھی کہتے ہیں کہ لیڈنگ رول ادا کریں، اور پوری دنیا میں یہ اپیل کریں انسانوں سے کہ لوگ اپنی اپنی جگہوں پر نکل کر کھڑے ہوں، تاکہ بیک وقت پوری دنیا میں بعض امیر لوگ اظہار یکجہتی کریں مظلوموں کے ساتھ اور اسرائیل کی مذمت کریں۔ بہرحال جماعت اسلامی نے یہ انیشیٹو لیا ہے، اگر حکومت اس کو آن کرے گی تو ہم حکومت کی بات اس کے پیچھے چلیں گے۔ اس مسئلے کے اوپر ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی انا نہیں ہے، کوئی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ غزہ کا مسئلہ ہے، اس پر ایک ہی میسج سب جگہ سے جانا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ 1 اکتوبر سے میں ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کروں گا۔ ہماری پوری ٹیم انشاءاللہ رابطہ کرے گی، اور ہر سطح پر ہم لوگوں سے رابطہ کریں گے، تاجروں سے، صنعت کاروں سے، طلباء سے، علماء سے، وکلاء سے، سول سوسائٹی سے، اور سب سے اپیل کریں گے کہ اس نوبل کاز میں ہمارا ساتھ دیں، اور پورے پاکستانی قوم کی طرف سے ایک زبردست ترجمانی اہلیان غزہ کے لیے اور اہلیان لبنان کے لیے ہونی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں رابطہ وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اب مدت ختم ہو گئی ہے،
اس مسئلے کے اوپر جو آئی پی پیز کا معاملہ ہے اور مہنگی بجلی کا معاملہ ہے، اس پر حکومت کو اگر بات کرنی ہے، بات چیت تو ہم سب سے ہی کرتے رہتے ہیں، لیکن اب ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم اپنے اس پورے احتجاجی جو ہمارا موڈ ہے اس کو بڑھائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اب ان سے ملاقات، اس مسئلے کے اوپر حکومت سے ملاقات دھرنوں میں ہی شاید ہو، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب وہ اعلانات کریں گے۔ ظاہر ہے ہم نے بھی ان کو موقع فراہم کیا، جو ہم نے دھرنا ان کی اپیل پر کال آف کیا تھا اور انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا پوری قوم کے سامنے، تو یہ وعدہ انہوں نے کیا تھا، انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے۔ اب جب انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے تو اس کے نتائج بھی بھگتنے کے لیے حکومت تیار ہو۔ جماعت اسلامی کو وہ یہ سمجھے کہ ہم صرف اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کام کرنے آئے تھے، تو ہمیں ایسا کوئی شوق نہیں ہے کہ شدید گرمی میں اور حبس میں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑک پر بیٹھے رہیں۔ ہم پاکستان کے عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اور اب ان کو یہ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ آنے والے 1-2 مہینوں میں ہی کہ اس طرح سے معاملات کو چلانے سے حکومت کمفرٹیبل نہیں رہے گی۔ ہم حکومت کو کمفرٹیبلی پاکستان کے عوام سے لوٹ مار نہیں کرنے دیں گے، ان کو بھگتنا پڑے گا۔ دیکھیں، صوبوں کے حوالے سے تو پاکستان میں آج سے نہیں، بہت ابتدا سے یہ تجاویز موجود ہیں۔ مولانا ظفر احمد انصاری صاحب نے میرا خیال ہے 19 صوبوں کا تذکرہ کیا تھا، اور بڑے ڈویژنز بنا کے انتظامی یونٹ بنانے کی بات کی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ سارے آئیڈیاز جو اس پورے عرصے میں آتے رہے ہیں، ان سب کو مجتمع کرنا چاہیے، اس پر ایک کنسنسس پیدا کرنا چاہیے، اور اتفاق رائے سے کوئی چیز فلوٹ ہونی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اس طرح ایبرپٹلی کوئی چیز بیان کر دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور بیان بھی ظاہر ہے کہ پھر پولیٹیکل گورنمنٹ کو ہی کرنا چاہیے اور اس پر اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے۔ جب اس طرح کی چیز آتی ہے تو بجائے اس کے کہ اگر کوئی صحیح چیز ہوتی ہے تو اس کو فائدہ پہنچے اور الٹا نقصان ہوتا ہے، طرح طرح سے آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں اور مسئلہ جو ہے وہ پھر پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو میرا خیال یہ کہ یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ کسی بھی صحیح چیز کو اگر آپ سمجھتے ہیں کرنا ہے تو جو حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر اتفاق رائے پیدا کرے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو فلوٹ کرے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر آرمی چیف نے یہ بات کی تو یقیناً ان کی پیپلز پارٹی سے بھی بات ہو گئی ہوگی، اور ان کی نون لیگ سے بھی بات ہو گئی ہوگی، اور ان کی جو ہے وہ ایم کیو ایم سے تو خیر ضرورت ہی نہیں ہوتی، انہیں تو کہنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ سب باتیں جو ہیں وہ کر کے ہی انہوں نے کوئی بات کی ہوگی، لیکن میرا خیال ہے ان سے بات کرنے کے بجائے تمام اسٹیک ہولڈر سے بات ہونی چاہیے، اور بات بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، انتظامی یونٹ پورے ملک میں بیک وقت بننے چاہیے، اور اس کے اوپر ایک اتفاق رائے کر کے یہ ہونا چاہیے۔ البتہ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک یہ کام نہیں ہو تو جو پاکستان میں کراچی کی حیثیت ہے، کراچی جو ہے وہ منی پاکستان ہے۔ کراچی پورے پاکستان کی معیشت میں مور دین 50% کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ کراچی جو ایکسپورٹ کرتا ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ کا 50% سے زائد ہے۔ ان حالات میں بھی کراچی جو ریونیو جنریٹ کرتا ہے وہ 60% سے زیادہ ہے۔ کراچی جو انکم ٹیکس دیتا ہے وہ 42% دیتا ہے پورے پاکستان کا۔ تو کراچی پر پوری پاکستان کی معیشت کا انحصار ہے، لیکن کراچی کا جو حال پیپلز پارٹی نے اور ایم کیو ایم نے کیا ہے پچھلے 30-40 سال میں، اس نے تو برباد کر کے رکھ دیا۔ تو کراچی کو وہ مقام تو ملنا چاہیے نا کہ جو اس کا مقام ہے۔ اس کو کیا دیتے ہیں؟ 2-3 ارب روپے پورے جو کتنے دیے انہوں نے سندھ حکومت نے اس بجٹ میں ترقیاتی فنڈ میں؟ چند ارب روپے رکھتے ہیں سینکڑوں ارب روپے میں سے، جبکہ 98% ریونیو صوبہ سندھ کا کراچی جنریٹ کر کے دیتا ہے۔ تو جب صوبائی حکومت مرکز سے پیسے لے لیتی ہے اور پی ایف سی ایوارڈ ہی منعقد نہیں کرتی، 12-15 سال ہو گئے ہیں، کوئی ایک پروجیکٹ مکمل نہیں کرتے، نہ پانی دیتے ہیں، نہ بجلی دیتے ہیں، نہ گیس دیتے ہیں، نہ جو ہے وہ سہولتیں دیتے ہیں، نہ سڑکیں بناتے ہیں، جو بناتے ہیں وہ بہہ جاتی ہیں۔ جب یہ بدترین صورتحال ہے تو اس کو تو دیکھنا پڑے گا نا کہ کراچی جو پاکستان کا کیپٹل رہ چکا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک، اور جو پاکستان اس وقت بھی معاشی کیپٹل تو عملاً وہی ہے، تو اس کے ساتھ یہ سلوک، تو اس کو کوئی سٹیٹس تو ملنا چاہیے نا۔ اگین میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس کو جب کراچی کا نام جیسے ہی آتا ہے تو پیپلز پارٹی کو آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور ان کی جو ہے منفی سیاست سامنے آتی ہے۔ بھائی کراچی میں تو سندھی بھی رہتے ہیں، مہاجر بھی رہتے ہیں، کراچی تو پختونوں کا سب سے بڑا شہر، سندھیوں کا سب سے بڑا شہر، کراچی تو جو ہے وہ
بلوچوں کا سب سے بڑا شہر، سرائکیوں کا سب سے بڑا شہر، میرا تو خیال ہے ہزارے کا بھی سب سے بڑا شہر یہی ہو گیا. تو کراچی تو سب کا شہر ہے نا. تو یہ جو سب کا شہر ہے، تو جیسے ہی کراچی کا نام آتا ہے تو پیپلز پارٹی کو پریشانی کیا شروع ہو جاتی ہے. تو ان کا اندر کا جو ایک منفی سیاست ہے تعصبات کی، وہ اور ایم کیو ایم جو ہے وہ مل کر کھیلتے رہے 40 سال سے، مہاجروں اور سندھیوں دونوں کا بیڑا غرق کرتے رہے، اور کراچی کو بھی تباہ کیا، حیدرآباد کو بھی تباہ کیا. لاڑکانہ میں کون سے لال لگا دیے ہیں. میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جائیے لاڑکانہ ضلع میں اور شکارپور ضلع میں اور کشمور ضلع میں، تو میں بھی ہو کر آیا ہوں اور ان سب جگہوں سے گزرا ہوں. کچھ نہیں کہتا میں، یہ جو رتو دے رہو ہے، یہ جو جندو دے رہو ہے، یہ نو دے رہو ہے، جہاں مزار ہیں تمام ان کی قیادت کے، اس کی گلیوں میں جا کر تو دیکھیں آپ کیا حال ہوا ہے. کوئی سہولت انہوں نے سندھ کے عوام کو نہیں دی ہے. لیکن جیسے ہی آپ جائز بات کرنا شروع کرتے ہیں، ویسے ہی ان کے جو ہے وہ تعصبات اٹھ کر، اور یہ تعصبات ان کے حکومتی سطح پر نہیں ہے، اس میں سب یہ سندھی مہاجر بلوچ سب ایک ساتھ ہوتے ہیں. یہ ہمیں لڑانے کے لیے بیوقوف بناتے ہیں قوم کو. تو یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، اور کراچی کی جو حیثیت ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے یہاں پر امپاورمنٹ ہونی چاہیے، با اختیار مقامی حکومت ہونی چاہیے، جو بلدیاتی حکومت ہے، جو آئین میں لکھا ہوا ہے. بہت شکریہ جناب. جی. ایک حافظ صاحب جیسے آپ جو ہے کراچی کے مطلب حافظ صاحب کے نام سے مشہور ہیں، تو آپ ان کی سیاست، تجارت، مہنگائی کے حوالے سے پریشان ہے، اور وہ بات کر رہے ہیں کہ مایوسی کا اظہار ہوتا ہے. مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ؟ جی 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 بتا دیا کرو بھائی. حافظ صاحب پرسوں آئے تھے جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ترقی بھی ہو رہی ہے، تجارت بھی ہو رہی ہے، مایوس ہونا نہیں ہونا چاہیے، بہت اچھے حالات ہیں. تو عوام کس حافظ صاحب کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مایوس ہم تو سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مایوس کیا ہے 77 سال میں، ان کے خلاف ہم بات کرتے ہیں. دعووں سے لوگ امید سے نہیں آتے. جن کے پاس اختیار، اقتدار، طاقت اور مرضی فارم 47 کی حکومت لانا ہے، وہ صرف اعلانات کرتے رہیں اور یہ کہیں کہ قوم جو ہے وہ بہت ترقی کر رہی ہے. تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا. ہمیں بتائیں نا آپ نے کون سی ترقی کی ہے. 77 سال کا ٹریک ریکارڈ ہے نا. اور جو بیڑا غرق پاکستان کا ہوا ہے انہی سب لوگوں نے مل کر کیا ہے نا. کسی ایک فرد کی بات تھوڑی ہے. حکمران طبقہ ہے یہ ایک، اور جمہوریت پہ شب خون مارتے ہیں. فارم 47 اب ایم کیو ایم کو 1 لاکھ ووٹ ملے نہیں پورے کراچی سے. 5,500 اسٹیشن میں سے اور 22,500 پولنگ بوتھ میں سے ایک بھی نہیں جیتی ایم کیو ایم. 17 سیٹیں ڈائریکٹ اور 5 اور مزید دے کے بٹھایا ہوا ہے. اس کو ترقی اگر کوئی کہتا ہے تو آپ نے بہت ترقی کی ہے جعلی نمائندگی دینے میں. لیکن یہ ترقی نہیں ہے. جب تک آپ یہ والی ترقیاں کریں گے پاکستان پیچھے جائے گا. آپ پاکستان میں جمہوریت کو آزاد کریں، آئین کو آزاد کریں، آپ پاکستان میں لوگوں کے حق ادا کریں، آپ پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلائیں، پسند کی حکومتوں کو ٹھونسنا ختم کریں، ہر ایک اپنی اپنی آئینی حدود میں جائے اور پاکستان کے عوام کو پاکستان کا حق ملے، تو پھر آپ کی باتیں کوئی سنے گا. ورنہ پچھلے والے بھی آئے تھے اور انہوں نے بھی ایسی باتیں کی تھیں، اور اس سے پچھلے والے بھی آئے تھے انہوں نے بھی ایسی باتیں کی تھیں. اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں کچھ عرصے پہلے بھی ایک بات کی گئی تھی کہ ہم سندھ میں سسٹم کو تباہ کر دیں گے، ختم کر دیں گے. لیکن سندھ کے سسٹم کو اسلام آباد میں جا کے بٹھا دیا آپ نے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم تباہ ہوگا. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے قومی مفاد میں آپ کو پیپلز پارٹی کے وڈیروں کی ضرورت ہے، جاگیرداروں کی ضرورت ہے، آپ کے مفاد میں آپ کو ایم کیو ایم نے پورے ٹریک ریکارڈ کے ساتھ اچھی لگتی ہے، تو آپ کا قومی مفاد معذرت کے ساتھ پاکستان کے قومی مفاد سے ٹکرا رہا ہے. اس لیے پاکستان کے قومی مفاد کے مطابق جمہوریت ہونی چاہیے، لوگوں کو حقوق ملنے چاہیے، بجلی سستی ہونی چاہیے، جو سود کا ریٹ ہے سود تو ختم ہونا چاہیے، لیکن بتدریج اس کو لیس دین 10% ہونا چاہیے فوراً، پھر گریجولی اس کو ختم ہونا چاہیے. آئی پی پیز کو لگام ملنی چاہیے. یہ آئی پی پیز کو طاقت کس نے پہنچائی ہے؟ کون پاکستان پہ حکومت کرتا رہا اس عرصے میں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی؟ ان سوالوں کا جواب بھی سب کے ذمے ہے. اس لیے پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو، جمہوریت کی بالادستی ہو، مرضی کی عدلیہ چاہیے، مرضی کی مقننہ، مرضی کی جو ہے وہ آپ کو بیوروکریٹ. تو پھر اس طرح تو مرضی سے تو نہیں چلتا. عوام کی مرضی سے بہرحال پاکستان چل سکتا ہے اگر عوام پہ چھوڑا جائے. خیر بات یہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی حکومت اعلانات کر رہی ہے کہ ہم نے مہنگائی کم کر دی ہے، تو مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کیمرہ مین سے پوچھ لیجئے آپ، اور رپورٹر سے پوچھ لیجئے مہنگائی کم ہوئی ہے کہ زیادہ ہوئی ہے. بس میرا خیال ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ.